امریکہ اور اسرائیل یہ بات تو بھول ہی جائیں کہ اب وہ ایران کو فتح کر سکتے ہیں. تو ایران کا ایک ایسا موو جو امریکہ نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا وہ اب ایران نے جو ہے وہ کھیل لیا ہے. ایپسٹین فائل کے 53 پیجز کے جس میں 3000 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا تھا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بیبی اسرائیل کے کہنے پر، اپنے لاڈلے اسرائیل کے کہنے پر ایران میں حملہ کر دیا ان کا، اور اس سے مزید ہتھیار خریدے گا. تو یہ ایک بلنڈرز کی پوری ایک داستان ہے. تو کیسے ہیں دوستو، آج امریکہ اسرائیل اور ورسز ایران کے 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں. امریکہ اور اسرائیل یہ بات تو بھول ہی جائیں کہ اب وہ ایران کو فتح کر سکتے ہیں یا ایران کے خلاف یہ جنگ جیت سکتے ہیں، کیونکہ اب رشیا اور چائنا براہ راست ایران کی مدد کے لیے آ گئے ہیں. اور ساتھ ہی جو ایپک فوری آپریشن، آپ نے اس کو کوئک آپریشن کا نام دیا تھا، اب وہ ایپک فوری بلنڈر بن گیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جس دھوکے سے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے اور جو ایپسٹین فائل کے پیچھے چھپے رازوں کو چھپانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیبی کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے جو یہ جنگ شروع کی تھی، اب وہی جنگ امریکہ کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. کیونکہ ایران کی جو ریٹیلیشن ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں انٹیلیجنس بیس پر، اور ساتھ ہی ساتھ سیٹلائٹ مدد اب چائنا ایران کی کر رہا ہے. اور ایران کا ایک ایسا موو جو امریکہ نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا وہ اب ایران نے جو ہے وہ کھیل لیا ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ان کے جو پلان اے، پلان بی، پلان سی کے تحت انہوں نے جو ایران پر حملہ کیا، اس کا خمیازہ پوری دنیا جو ہے اب اٹھا رہی ہے. وہ کیسے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. جس پلان کے تحت ایپسٹین فائل کو چھپانے کے لیے، ایپسٹین فائل کے 53 پیجز کے جس میں 3000 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا تھا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بیبی اسرائیل کے کہنے پر، اپنے لاڈلے اسرائیل کے کہنے پر ایران میں حملہ کر دیا. سٹارٹنگ میں ان کا یہ پلان تھا، پلان اے، جو وہ بنا کے آئے تھے بڑے کانفیڈنٹ ہو کر، بڑے جو ہے ٹی وی پر آ کر انہوں نے کہا ہم جو ہے اب ایران میں ریجیم چینج کر دیں گے. یہ پلان تھا پہلا جو انہوں نے ٹارگیٹ کیا آیت اللہ علی خامنئی، جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کو اور تمام تر لیڈرشپ کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے وہ عوام کھڑی ہو جائے گی اور عوام جو ہے وہ حکومت کا تختہ پلٹ دے گی. یہ جو ایپک فوری آپریشن، جو کوئک آپریشن کا نام دیا، وہ ایسے منٹوں میں جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن ایران نے اس کے برعکس کر دکھایا. اب پلان بی یہ تھا کہ وہ اپنے کردش فورسز کو جو ہے وہ ایران میں انٹر کرنے پر مجبور کریں گے، تاکہ ان کو اسلحہ بھی دیا گیا، ان پر پریشر بھی ڈالا گیا. لیکن کرد نے جو ہے وہ فائٹ کرنے سے بالکل مکمل طور پہ انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے. انہوں نے 45 سال میں 45 ایئرز میں مزاحمت کی جنگوں کے لیے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پریپیئر ہے. اس لیے لہٰذا ہم اپنی فورسز جو ہے وہ ایران نہیں بھیج رہے. پھر انہوں نے پلان سی کا استعمال کیا. سی کے تحت وہ جو ہے کارپیٹ بومنگ کر رہے ہیں ایران پر، تاکہ ایران کسی طرح جو ہے وہ سرنڈر کر جائے. لیکن کیونکہ امریکہ کے پاس اس ٹائم کوئی آبجیکٹیو رہا نہیں، کیونکہ جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ٹی وی پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کی فضائیہ تباہ کر دی، ہم نے جو ہے ان کا کشتیاں ان کی اڑا دی، ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی، ہم نے ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا. اب ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ ہے نہیں کہ ہم اس جنگ کو کنٹینیو رکھ سکیں، کیونکہ اب امریکہ جو ہے وہ ایک ایگزٹ چاہتا ہے، ایک ایسے ایگزٹ چاہتا ہے جس میں اس کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ بھی برقرار رہے اور وہ سیفلی اس جنگ سے جو ہے اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیے. لیکن اب اس کے پاس وہ موقع نہیں مل رہا اس کے پاس، کیونکہ امریکہ اس ٹائم اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے. ان کے جو وار آف سیکریٹری ہیں وہ ایک بیان دیتے ہیں، آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے جو کمانڈر ہیں ڈین کین، وہ جو ہے ڈینیل کین، وہ جو ہے اس الگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جب آتے ہیں ان کا کبھی ایک بیان ہوتا ہے کہ ہم نے نیوی ختم کر دی، ہم نے یہ کہ جب پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ عراق کے قریب جو آئل ٹینکر جو اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایران نے ہٹ کیا. بھائی آپ نے کیسے آپ نے کون سی نیوی ختم کی ہے، آپ نے کون سی فضائیہ ختم کی ہے؟ آپ نے کہا ہم نے ان کے بیلسٹک میزائل کا جو سسٹم ہے، لانچرز ہیں، ان کو تباہ کر دیا. لیکن جو وعدہ صادق جو ان کا آپریشن کا نام ہے چہرم کے لحاظ سے، تو وہ اب بھی وہ 43 لیئر ان کی فائر ہوئی ہے. آج بھی مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک میں اسرائیل کے اس میں اسرائیل نے تو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر دیا. وہ اپنی شرمندگی اب چھپا نہیں پا رہا.
کیونکہ وہ اب کسی طرح کسی رپورٹنگ کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی طرح کی فوٹیج جو ہے وہ باہر بیچ سکے، اور جو ان کے ڈیپ پاکٹس میڈیا ہے وہ بھی اس بات پہ مکمل طور پہ خاموش ہے۔ اسرائیل میں بھی ایسی تباہی ہو چکی ہے کہ اب وہ غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جب بھی یہ فوٹیجز اور یہ چیزیں باہر آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ ایران کے میزائل سے کتنی تباہی ہو چکی ہے، کیونکہ جو انٹرسیپٹرز تھے وہ ایران کے پاس مکمل طور پہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے تو امریکہ نے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں امریکہ نے جو ہے ساؤتھ کوریا سے جو ہے وہ اپنا تھرڈ سسٹم وہاں سے اٹھا کر اپنے بیبی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ منگوا لیا اور وہاں پر نصب کر دیا، تاکہ جو مین جگہوں پر جو مین جگہ ٹارگیٹس ہیں ایران کے، اس کے بعد جو ہے ان کو بچایا جا سکے، جیسے حیفا آئل فیلڈز ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، موساد ہیڈ کوارٹرز ہیں، اور جو مین ٹارگیٹس ہیں ان کو جو ہے اس جنگ میں بچایا جا سکے۔ کل بھی آپ نے دیکھا تل اویو میں ایئرپورٹ پر جو ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ میزائل لگا اور بگدڑ مچ گئی۔ کل القدس ریلی میں جب ان کے قریب دھماکہ ہوا تو بجائے ان میں افراتفری آنے کے، بجائے بھاگنے کے، انہوں نے اللہ اکبر کی صدائیں جو ہے وہ بلند کی اور آگے بڑھتے رہے بغیر کسی خوف کے۔ یہ ایک پرعزم اور ایک اتحاد کے جو ہے وہ مثال کل جو ہے ایرانی قوم نے قائم کر دی۔ اسی لیے امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے کل ایک رپورٹ شائع کی اور رپورٹ دی کہ ایران میں رجیم چینج کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ وہاں پر اب تک وہ ماحول کیونکہ وہاں پر اب بھی ماحول سازگار نہیں ہے اس طرح رجیم چینج کرنے کے لیے یا ان کو حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے۔ اب جیسے نتنیاہو بھیک مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان کا جو وہ ہے اس کے لیے آ جاؤ پلیز، ہم جو ہے کارپیٹ بمنگ کر رہے ہیں آپ پر، آپ کے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، 2000 لوگوں سے آپ زیادہ آپ کے ہم نے مار دیا، لیکن ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ آ جاؤ، حکومت جو ہے پلٹ دو اور ہمیں موقع دے دو کہ ہم آپ کے آئل پر اور گیسز پر جو ہے وہ کر لیں، قبضہ کر لیں، اور جو ہے وہ تمام تر آئل وغیرہ جو ہے وہ اپنا ایکسچینج کر دیں۔ تو یہ ایک پورا سینیریو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں کون سے مائنڈ سیٹ سے وہ آئے تھے، وینزویلا ٹائپ انہوں نے کہا آپریشن کریں گے اور تختہ الٹ دیں گے، رجیم چینج ہو جائے گا، اس لیے ہم جو ہے، اور ساتھ ہی کل آپ نے دیکھا ان کے جو سیکرٹری آف وار ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے جو ہے لیڈرز وہ بنکر میں چھپ گئے ہیں، اور امریکہ بنکر جو ہے ان کا بنکر میں چھپ گئے ہیں جیسے چوہے چھپتے ہیں، اور لیکن پھر بھی لیکن اس کے برعکس ایران کا لیکن اس کے برعکس آپ نے کل دیکھا کہ ان کے سیکیورٹی کونسل کے علی لارجانی صاحب جو وہ بھی ریلی میں موجود تھے، یہ عباس عراقچی، علی موسمی جو ان کے چیف جسٹس ہیں وہ اس ریلی میں شامل تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اس ریلی میں شامل ہیں۔ بھئی آپ کہاں سے یہ باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو کیا گراؤنڈ ریئلٹی کہ آپ اپنی شرمندگی آپ چھپانا چاہ رہے ہو؟ جو آپ کا سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ خراب ہونے لگ گیا ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جو امریکہ کہہ رہا ہے ایران اس کے الٹ کرتا ہے، جو امریکہ کہتا ہے، جو وہ الزام لگاتا ہے، جو وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ ایران اس کے الٹ کر دیتا ہے۔ تو اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ امریکہ بغیر کسی تیاری کے اس جنگ میں آیا تھا۔ اب وہ اپنے کمانڈرز اور جو ہائی رینک آفیسرز ہیں ان کو بلا کر یہ کہہ رہے کہ اب ہم کیا کریں، کیا آپشن کریں، کیا آپشن ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں بتائیں، تاکہ اس جنگ کو جو ہے ہم جو ہے ایک حد تک کنٹرول کر سکیں۔ تو ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے آئل پرائسز جو انہوں نے 40 کروڑ جو لیٹر جو مارکیٹ میں چھوڑا آئل کا، جو ریزرو میں سے انہوں نے نکالا G7 ممالک نے، تو وہ بھی کسی کام کا نہیں آیا۔ اکانومی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، پوری دنیا کی اکانومی، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، چاہے وہ آئل پرائسز ہو، چاہے وہ LNG گیسز ہو، اس خطے میں جو ہے اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ صرف اس نے اپنے صرف ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے اور اپنے اسرائیل بیبی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اللیگل وار جو ہے اس جنگ میں مسلط کر دی، اور اب رشیا اور چائنا مکمل طور پہ ایران کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایران کو جو ہے انٹیلیجنس فراہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب ممکن ہے کہ وہ اپنے میزائلز جو ہے وہ بھی ایران کو دے تاکہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ استعمال کر سکیں، کیونکہ
کیونکہ رشیا اور چائنا کے لیے اس ٹائم ایران بہت امپورٹنٹ ہے. امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اتنا بوکلا گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا رشیا کو جو ہے ان پر ان کے تیل کی جو سینکشنز تھی ان کو کم کر کے تمام ممالک کے لیے جو ان کو اجازت دے دی. اس سے روس کو روزانہ $15 کروڑ جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب یوکرین کے لیے بھی یہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہی پیسہ جو یورپ کے ممالک کے جو پیسہ ہے وہ یوکرین کے خلاف رشیا استعمال کرے گا اور اس سے مزید ہتھیار خریدے گا. تو یہ ایک بلنڈرز کی پوری ایک داستان ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی. امریکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں, میرا اگلا سٹیپ کیا ہوگا. بس یہ لوگ آتے ہیں ایک غیر انسانی دھمکی دے کر. اب ان کی دہشت گردی دیکھیں, ان کی ٹیررزم دیکھیں کہ اب جو ہے ان کے پاس جو ان کی انٹیلیجنس تھی وہ بھی مکمل طور پہ فیل ہو گئی کیونکہ انہوں نے اب $1 کروڑ انعام رکھا ہے جو بھی ایران کے سپریم لیڈر سمیت جو باقی علی لرجانی اور اس طرح جو ہے لیڈرشپ ہے ان کا اگر کوئی اطلاع دے گا تو یہ ان کو $1 کروڑ دیں گے. اب ان کا حالات اس جگہ تک آ گئے ہیں اور کوئی ان کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہا کیونکہ یہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ بہت سی کمپنیوں کو انہوں نے کہا کہ ہم انشورنس کے لحاظ سے آپ کو $20 کروڑ دیں گے, آپ اس اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرے, لیکن کوئی بھی گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب امریکہ جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا ہے, اس کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا. بیک ڈور چینلز پہ یہ بات چل رہی ہے اور جو ہے وہ ایران کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اب یہ معاملہ کسی ایسے پوائنٹ پر اینڈ کر جائے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ برقرار رکھ سکے. لیکن اب ایران جو ہے اس چیز کو مکمل طور پہ ڈینائی کر رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے شرائط رکھی کہ ہم جو ہے سب سے پہلے ہماری جو سورنٹی ہے اس کا خیال رکھا جائے, دوسرا ہمیں ارجانہ دیا جائے, تیسرا جو ہے وہ گارنٹرز ایسے گارنٹرز آئیں جو پاورفل گارنٹرز ہو جیسے چائنا, رشیا اور دیگر ممالک جو ہے وہ اس چیز کی گارنٹی دے کہ دوبارہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف جارحانہ اقدام نہیں کرے گا. امریکہ کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں اس جنگ سے نکلنے کے لیے, یا تو وہ نیوکلیئر استعمال کرے یا پھر جو انرچ یورینیم ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ ایران سے ڈیل کے تھرو یا آپریشن گراؤنڈ ٹروپس کے ذریعے اس سے وہاں سے نکال کر منتقل کر دے اور وکٹری ڈکلیئر کر دیں. یہ دیکھو ہم جیت گئے, ہم نے جو ہے جس مقصد کے لیے حملہ کیا تھا نیوکلیئر بم کے لیے وہ جو ہے ہم نے لے لیا ہے. اب ہم اس جنگ سے مکمل طور پہ ایگزٹ کرتے ہیں اور اس جنگ کو ختم کرتے ہیں. لیکن یہ آپشن جو ہے فی الحال امپاسبل نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. شکریہ.